قرآن مجید اور حدیث اور لغت کی روح سے ازواج مطہرات اہل بیت کی اولین مصداق ہیں، اور اولاد اور دیگر متبعین طبعاً اور الحاقی کیفیت میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شامل ہیں۔ اہل بیت سے مراد کیا آئی؟ گھر والے۔ اور یہ دنیا کی ہر زبان میں تقریباً، ہماری اردو زبان میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یار میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو سب یہی سمجھتے ہیں گھر والوں سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، یا بچے بھی ہیں۔ اہل بیت سے مراد کیا ہوگا؟ بیوی اور بچے۔ ان 7 آیات میں آپ کو 28 مقامات ایسے ملیں گے جو اس بات کی صراحت کے ساتھ دلیل ہیں کہ یہاں پر ان 7 آیات کا اصل مخاطب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صحابہ کے حوالے سے بڑے خوبصورت انداز میں ایک مسلمان کا موقف بیان کرتے ہوئے سب سے زیادہ ایک حساس ترین موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور وہ حساس ترین موضوع کیا ہے؟ آئیے ذرا وہ ان کے پہلے جملے سے ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارا یعنی اہل سنت و جماعت کا موقف کتنا خوبصورت، کتنا محتاط اور کتنا معتدل کتاب و سنت کے بالکل عین مطابق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَيُحِبُّونَ أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ۔ اہل سنت و جماعت اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور انہیں اپنا اولیاء گردانتے ہیں۔ تو یہ ٹاپک ہمارا آج کا ہے کہ اہل بیت کون ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی غلط باتیں بھی رائج ہیں، غلط فہمیاں بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ باطل مفاہیم بھی موجود ہیں، اس لیے کہ ایک جانب سے ایک بڑا پاورفل پروپیگنڈا نشر کیا گیا کہ جیسے ہی اہل بیت کا لفظ ہماری سماعت سے ٹکراتا ہے ہم صرف اور صرف خانوادہ علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ موقف جو ہے یہ موقف ادھورا ہے۔ میں اس موقف کو غلط نہیں کہتا ہوں کہ خانوادہ علی رضی اللہ عنہ اہل بیت نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ خانوادہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر اور بھی بہت سارے لوگ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، شمار کیے جانے چاہیے۔ یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور میں اس عقیدے کو بیان کرتے ہوئے کوشش کروں گا حتی الامکان کہ صرف اور صرف قرآن مجید اور احادیث یہ اپنے پیش نظر رکھوں گا۔ میں علماء کے اقوال ہو سکتا ہے کہیں بعض مقامات پر بیان کروں، میں قرآن مجید اور حدیث کے ساتھ اس لیے رہنا پسند کر رہا ہوں کہ قرآن مجید اور حدیث اس پر مسلمانوں کے تمام مسالک جو ہیں وہ اعتماد کرتے ہیں، ان کے ایمان کا حصہ ہے قرآن مجید اور حدیث۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن مجید اور حدیث کی تعویلات کے باب میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، لیکن بہرحال لفظی طور پر چونکہ اس پر سب کا اتفاق ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ لفظ اہل بیت کے حوالے سے کہ اہل بیت کون ہے۔ میں اہل بیت کے حوالے سے تعارف کروانے سے پہلے آپ کو ایک جملہ دینا چاہتا ہوں جو منہجی جملہ ہے۔ اس جملے کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ اگر یہ جملہ آپ نوٹ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے حوالے سے بے شمار غلط مفاہیم اور گمراہ کن افکار کا ازالہ یا خاتمہ کرنا ممکن ہے۔ قرآن مجید اور حدیث اور لغت کی روح سے ازواج مطہرات اہل بیت کی اولین مصداق ہیں، اور اولاد اور دیگر متبعین طبعاً اور الحاقی کیفیت میں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شامل ہیں۔ بس اتنی سی بات ہمارا عقیدہ ہے۔ آئیے ذرا ہم ان الفاظ کو سمجھ لیں۔ قرآن مجید اور احادیث کو جب ہم نے اس حوالے سے وہ آیات اور احادیث کو جمع کیا جس میں لفظ اہل استعمال ہو رہا ہے، معلوم ہوا کہ لفظ اہل کے ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے آل۔ تو آل اور اہل یہ دونوں الفاظ میں لغوی اور ڈکشنری کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، نہ میں آپ کو اس میں الجھانا چاہتا ہوں۔ میں سادہ سی بات یہ کہوں گا کہ آل
اور اہل یعنی آل رسول اور اہل بیت رسول دونوں کے استعمال میں کچھ فرق ملتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں آل رسول کا ذکر تو مطلب قرآن مجید میں آل محمد کا ذکر تو ملتا ہے، لیکن اہل رسول کا ذکر ہمیں قرآن مجید اور احادیث کی کسی نص میں نہیں ملتا۔ اور لفظ آل جو ہے وہ دیگر انبیاء کے ساتھ تو استعمال ہوا، آل ابراہیم، فرعون کے ساتھ استعمال ہوا، لوط کے ساتھ استعمال ہوا، داؤد کے ساتھ استعمال ہوا، نوح کے ساتھ، عمران کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن میں کہیں لفظ آل استعمال نہیں ہوا، آل محمد کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ البتہ احادیث میں لفظ آل استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے ذرا ہم اس لفظ کو مختصر سے انداز میں اس کا تھوڑا سا ہم جائزہ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ آل جو ہے یہ 25 مرتبہ استعمال کیا ہے، اور ہر مرتبہ کسی نہ کسی معروف اور مشہور شخصیت کے نام کے ساتھ بطور مضاف استعمال ہوا ہے۔ لفظ آل 14 مرتبہ فرعون کے ساتھ استعمال ہوا ہے، 4 مرتبہ لوط علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوا ہے، 1 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، 2 مرتبہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ، 1 مرتبہ سیدہ مریم کے والد عمران کے ساتھ آیا ہے۔ یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہماری۔ اب یہ جو 24 یا 25 مقامات پر قرآن نے جو لفظ آل کا استعمال کیا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو میں لفظ آل کا ترجمہ آپ کو مسلک بریلوی، مسلک دیوبند اور مسلک اہل حدیث ان تینوں کے تراجم میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، لیکن چونکہ خانوادہ علی کو صرف اہل بیت میں شمار کرنا اہل تشیع کا موقف ہے، اس لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ اہل تشیع کی جو تفاسیر ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ مشہور شیعہ مفسر قرآن ملا مقبول دہلوی بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ہے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 50، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہارا ترجمہ اس کا کیا کیا انہوں نے، کہتے ہیں تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے فرعون والوں کو ڈبو دیا۔ تو فرعون والوں کو یعنی فرعون کے ماننے والے، یہ سب سے پہلا مطلب ہمارے پاس کیا آیا، اہل تشیع کے مفسر ان کے ترجمے کی روح سے ماننے والے یعنی اتباع، پیروکار۔ آئیے اسی طرح ملا فتح علی کاشانی جو ہیں یہ اسی لفظ کی فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ کا ترجمہ کرتے وقت کیا لکھتے ہیں، از اتباع و متعلقان فرعون، اور فرعون کے متبعین و متعلقین سے۔ یہ ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 میں۔ تو ان دونوں مفسرین نے آل کا ترجمہ کیا ہے، ماننے والے، اتباع کرنے والے، ٹھیک ہے، یا پیروکار۔ اچھا جی، اس کے بعد لفظ آل کی اگر میں احادیث میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو کچھ حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں، یہ جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء کثیر یشکون ازواجہن۔ فَأَطَافَ بِآلِ رسول اللہ، بھائی بہت سی عورتیں آل رسول کے پاس جمع ہوئیں۔ عورتیں کن کے پاس جمع ہوئی تھیں؟ آل رسول کے پاس۔ آل رسول سے مراد یہاں پر کیا ہیں؟ ازواج مطہرات۔ مدینہ میں جب یہ بات ہمارے پاس آتی ہے تو وہاں پر ہم یہ بات سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کے پاس رہتی تھی، اس بات کی وضاحت اسی حدیث میں ہو رہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس اور اپنے شوہروں کی شکایات کرنے لگیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد طاف بآل محمد، یہاں پر بھی آل محمد کا لفظ استعمال ہوا، نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیر۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ مدینے کی بہت ساری عورتیں آل محمد کے پاس آ رہی ہیں، تو آل محمد سے مراد ازواج مطہرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ ڈیفینیٹلی مدینہ منورہ کی جو عورتیں ہیں وہ سیدنا علی کے پاس، سیدنا حسن و حسین کے پاس، ان کے پاس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو شکوہ کرنے کے لیے نہیں گئی،
بلکہ وہ کن کے پاس گئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گئیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، ان کن آل محمد لنمکث شہرا ما نستوقد بنار ان هو الا التمر والماء، ہم آل محمد کا یہ حال تھا کہ مہینہ بھر تک آگ نہ سلگاتے تھے، صرف کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ ما شبع آل محمد من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ، آل محمد 2 دن تک برابر جو کی روٹی سے سیر نہ ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہ ہوگی۔ اللہ کے رسول کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ سیدہ عائشہ کے حجرہ میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اپنی بیوی کے پاس ہوئی تھی۔ تو اس طرح اور ہمارے پاس بہت ساری احادیث یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی ایک جو سب سے واضح جو دلیل مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم موجود ہے، مشہور ہے، ہماری نمازوں میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی وضاحت کی۔ یہ سیدنا حمید الساعدی ہیں، فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے موطا میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، عن ابی حمید الساعدی انہم قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک۔ ابو حمید الساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے پڑھا کریں؟ فقال، تو اللہ کے نبی نے کہا، قولوا اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ پہلی جو طریقہ تھا اس میں اللہ کے نبی نے کیا بتایا کہ قولو، اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور یہاں پر کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لفظ آل کی وضاحت بیویوں کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ کی۔ تو ابھی تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے آل کے حوالے سے، نمبر 1 مفہوم وہ یہ ہے کہ ماننے والے، اتباع، نمبر 2 بیویاں، نمبر 3 اولاد، یہ 3 باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی طرح آ جائیے اہل بیت کے حوالے سے، تو اہل بیت، اہل گھر، اہل والے اور بیت گھر، تو اہل بیت سے مراد کیا آئی؟ گھر والے۔ اور یہ دنیا کی ہر زبان میں تقریباً، ہماری اردو زبان میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ یار میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، تو سب یہی سمجھتے ہیں گھر والوں سے مراد اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا، یا بچے بھی ہیں۔ اہل بیت سے مراد کیا ہوگا؟ بیوی اور بچے۔ اہل بیت سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ دوست یا ماننے والے۔ اہل بیت کا عمومی طور پر اردو میں، فارسی میں، عربی میں، ممکن ہے دنیا کی دیگر زبانوں میں بھی یہ کانسیپٹ اسی طرح موجود ہو ہمارے پاس۔ تو لفظ، جس طرح ہم نے لفظ آل کی مثالیں قرآن مجید سے اور احادیث سے دی ہیں، اسی طرح لفظ اہل کو بھی قرآن مجید اور حدیث سے اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی اس لفظ کے مفہوم کو متعین کرنے میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع، اس وقت کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تم اہل ایمان کو معین کر رہے تھے، مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، ان کی ڈیوٹیوں پر کہ تم یہاں ڈیوٹی دو گے، تم یہاں ڈیوٹی دو گے، تمہاری ڈیوٹی یہاں پر ہے۔ یہاں پر من اہلکا سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے جی؟ ان کے شیعہ مفسر فتح اللہ کاشانی جو ہیں وہ اپنی تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 311 میں لکھتے ہیں، وَإِذْ غَدَوْتَ، یاد کن اے محمد، اے محمد آپ اس وقت کو یاد کیجئے، چوں بامداد بیرون شدی از منزل عائشہ، کہ جب آپ صبح کے وقت عائشہ کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ تو یہ کیا ہے؟ از منزل عائشہ، من اہلکا کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ از منزل عائشہ۔ اسی طرح سورہ یوسف میں جو عزیز مصر کی بیوی نے کہا تھا نا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم، تو تیری بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے، بدنیتی کے ساتھ پیش آئے، اس کے ساتھ کیا کیا نا، اس کو یا تو سزا دو یا جیل میں ڈالو۔
تو وہ جو واقعہ مشہور ہے یوسف علیہ السلام کا، مطلب ہے جو ان کو کس نے دعوت دی تھی، دعوت گناہ عزیز مصر کی بیوی نے دی تھی، بیٹی نے یا ماننے والوں نے یا کسی اور نے تو نہیں دی تھی. تو یہاں بھی اہل کا ترجمہ بیوی ہی آ رہا ہے. اسی طرح فلما قضا موسیٰ الاجل، اور جب موسیٰ نے وہ 10 سال کی مدت کو پورا کر دیا جو انہوں نے ایک تعین کیا تھا اپنے سسر کے ساتھ، وصار باہلہ، اور جب اپنے گھر والوں کو لے کر چلے. یہ تمام تفاسیر اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر نکلے تھے، جس کی بات یہ کی جا رہی ہے. وَصَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، جب انہیں طور کی جانب ایک آگ نظر آئی، قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا کہ تم یہاں ذرا ٹھہرو، رکو. یہاں پر امکثو کا ذرا اس پر بات ہم بعد میں بھی کریں گے. تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے لفظ اہل استعمال کیا. تو یہ شیعہ مفسر ابو علی فضل بن حسن الطبرسی لکھتے ہیں لِأَهْلِهِ وَهِيَ بِنْتُ شُعَيْبٍ كَانَ تَزَوَّجَهَا بِمَدْيَنَ، یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جن سے موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں شادی کی تھی. اسی طرح فیض اللہ کاشانی جو ہیں وہ کہتے ہیں وَصَارَ بِأَهْلِهِ بِامْرَأَتِهِ، یعنی اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ نکلے ہیں. تو اس طرح دیگر بھی ہمارے پاس ایک سے زائد تقریباً کوئی 12-15 کے قریب مثالیں موجود ہیں جس میں لفظ اہل جو ہے وہ بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے. اسی طرح آئیے اہل کا لفظ حدیث میں دیکھتے ہیں. تو سیدہ زینب سے جب شادی کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب اللہ کے نبی وہاں سے آتے ہیں سیدہ عائشہ کے بعد، تو سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں، کیف وجدت اہلک وبارک اللہ لک، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا، اللہ آپ کو برکتیں عطا کرے. اور ان الفاظ کے ساتھ تمام ازواج مطہرات نے اللہ کے نبی کو انہی الفاظ کے ساتھ مبارکباد دی تھی. تو کیف وجدت اہلک، اہلک سے مراد زوجتک یعنی آپ کی بیوی. اسی طرح واقع افق کے حوالے سے ذرا غور کیجئے، جو حدیثیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں پائی جاتی ہیں ان تمام حدیثوں میں لفظ اہل جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے حوالے سے جب مشاورت کی تھی، اور یہ سب جانتے ہیں کہ واقع افق میں تہمت لگی تھی سیدہ عائشہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو الفاظ استعمال کیے وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، اپنی بیوی کے حوالے سے. تو سیدنا اسامہ بن زید نے کیا کہا تھا، اہلک ولا نعلم الا خیرا، آپ کی بیوی کے حوالے سے ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آتے ہیں، جب مشورہ کر لیا فرمایا یا معشر المسلمین من یعذرنی فی رجل قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی. کس پر تہمت لگی تھی؟ سیدہ عائشہ پر. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی، کہ جس نے مجھے میری بیوی کے بارے میں اذیت دی. واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، مجھے اپنی بیوی کے حوالے سے خیر کے علاوہ کسی بات کا علم نہیں ہے، میں اسے پاک دامن سمجھتا ہوں. اس طرح دیگر احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہیں. رمضان کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث جو ہم سنتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سے جو مروی حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احی اللیل وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو جگاتے تھے کہ تیار اٹھ جائیں اور کوشش کریں اور محنت کریں. سیدنا عثمان غنی نے جب ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان عثمان اول من ہاجر الی اللہ باہلہ بعد لوط، کہ عثمان لوط علیہ السلام کے بعد پہلے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی ہے. تو یہاں بیوی کے لیے لفظ بے اہلہ کا لفظ استعمال ہوا. اور ایک بڑے مشہور جو ایک ہمارے سامنے ایک حدیث آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں. تو یہ لفظ آل اور اہل کا جب ہم ان دونوں الفاظ کو جمع کرتے ہیں تو 3 معنی ہمارے پاس آتے ہیں. نمبر 1 ماننے والے، نمبر 2 بیوی، نمبر 3 اولاد. یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے اگر ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک جو آیات بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ آیت نمبر 28 سے 34 تک ایک جملہ ہے جو جملہ آیت تطہیر کہلاتا ہے. اہل تشیع اسی آیت تطہیر کو بنیاد بنا کر خانوادہ علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت قرار دیتے ہیں اور باقی سب کو یہاں سے
نکال دیتے ہیں اس مفہوم سے۔ ابھی یہ وقت تو نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا مفصل موضوع ہے کہ میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی یہ 7 آیات جو ہیں ان کی تفسیر بیان کروں، ان کی وضاحت کروں، لیکن میں آپ لوگوں سے اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، یہ میرا درد سر نہیں ہے۔ آپ بریلوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ ایک کام کیجئے کہ آپ اپنے گھر میں جو قرآن مجید ہے اس قرآن مجید کو اٹھائیے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے 34 تک آپ پڑھنا شروع کیجئے۔ آپ کو ان 7 آیات میں واضح طور پر نظر آئے گا، ہر مترجم نے یہی کچھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا ہے ان آیات میں، 7 آیات میں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، یہ بات آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، نمبر 1 بات۔ اس کے بعد 2 مقامات پر یہاں پر کہا گیا یا نساء النبی، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 32 میں، 30 اور 32 کے دونوں کے آغاز میں یا نساء النبی، تو اس کا کیا ترجمہ؟ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، تو یہاں پر عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اے نبی کی بیویوں۔ تو 3 تو صریح الفاظ موجود ہیں کہ ان آیات میں کون مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان آیات کو غور سے پڑھیں تو جو لوگ عربی گرامر میں علم نحو اور علم صرف جانتے ہیں عربی گرامر کو، وہ تو یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اس میں تقریباً 28 یا 29 مقامات پر وہ افعال اور ضمائر استعمال کیے گئے ہیں جو صرف اور صرف جمع مؤنث کے ساتھ یعنی پلورل فیمیلز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کنتن، یہ جو کنتن ہے یہ جمع مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تردنا، یہ فعل جمع مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فتعالینا، یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ امتعکن، یہ ضمیر جمع مؤنث مخاطب کے لیے۔ واسرح کننا، یہ جمع مؤنث مخاطب کے لیے ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ للمحسنات، یہ محسنات جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ من کننا، یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ ساری اس 7 آیات کو پڑھیے، ان 7 آیات میں آپ کو 28 مقامات ایسے ملیں گے جو اس بات کی صراحت کے ساتھ دلیل ہیں کہ یہاں پر ان 7 آیات کا اصل مخاطب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بنایا ہے، اور یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مقام، مرتبے اور فضائل پر مبنی آیات ہیں۔ انہی آیات کے بالکل آخر میں ایک آیت نمبر 33 میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا انما، بے شک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم، تاکہ تمہاری طرف، تمہارے پاس سے لے جائے، الرجس، ناپاکی کو، اہل البیت، اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے۔ تو اہل تشیع یا روافظ بیان کرتے ہیں چونکہ یہاں پر 2 ضمائر جو ہیں جمع مذکر کی استعمال کی گئی ہیں، عنکم اور یطہرکم، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بیویاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد نہیں ہے۔ تو وہ بہرحال اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اگر میں صرف اسی پر بات کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جمع مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے۔ اگر ہم اس طرح بات کریں جس طرح یہ استدلال کیا جا رہا ہے تو پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، عورتوں پر تو نماز فرض نہیں ہے، عورتوں پر تو روزے بھی فرض نہیں ہیں۔ قرآن میں روزے کی فرضیت کی آیت کون سی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو بھائی یہاں بھی جمع مذکر مخاطب کی ضمیر اور فعل استعمال ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں پر پھر روزہ بھی فرض نہیں ہونا چاہیے۔ لائیے ایسی دلیل کہ حج عورتوں پر فرض ہے استطاعت کے ساتھ، لائیے ایسی کوئی دلیل کہ عورتوں پر بھی زکوٰۃ والا فریضہ فرض ہے، نہیں، ایسا نہیں، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔
قرآن کا یہ اسلوب ہے. بلکہ میں قرآن کا اگر آغاز کرنا چاہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ متقین تو صیغہ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ تو پانچوں کی پانچوں صفات ہی مردوں کے لیے بیان کی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عورتوں میں تقوی نہیں پایا جاتا یا عورتیں متقی نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑی غلط فہمی اور مغالطہ ہے. وہی قرآن کا یہ اسلوب ہے. قرآن نے مردوں اور عورتوں کو دونوں کو حکم دیتے ہوئے مردوں کا صیغہ مذکر کے صیغے استعمال کیے ہیں. اس کے علاوہ ایک جو اس میں جزوی طور پر جو افعال نقل کیے جا رہے ہیں وہ بھی بات کی جا سکتی ہے. بھائی وقرنا فی بیوتکن، اور اپنی گھروں میں ٹکی رہو. تو کیا سیدنا علی سے سیدنا حسن اور حسین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں ٹکے رہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس طرح آپ اگر دیکھیں تو ان آیات میں تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے متعلق ہے. سب سے اہم ترین بات ایسا ان 7 آیات میں چلے ہم یہ مان لیتے ہیں جی کہ اس ایک آیت میں اللہ کے نبی کی بیویاں مراد نہیں ہیں. تو بھائی بتائیے کہ ایسا کون سا قرینہ ہے جس قرینے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس آیت سے باہر نکال دیا؟ 7 آیات شروع سے لے کر اور اس کے بعد والی جو آیت وَذْكُرْنَا، یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے. مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ بھی جمع مؤنث مخاطب کا ضمیر استعمال ہو رہی ہے. یعنی 7 آیات مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر رہی. درمیان سے ایک جملہ جو ہے وہ الگ سے آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس ایک الگ سے جملے سے نکالنے کی دلیل کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک حدیث جو ہے وہ آتی ہے، اور یہ حدیث ایک نہیں ہے، یہ تقریباً کم و بیش میں نے ابھی تک کلی طور پر جتنی جمع کی ہیں یہ تقریباً 11-12 کے قریب احادیث آتی ہیں. مختلف صحابہ سے ہیں اور مختلف اس کے راوی ہیں اور مختلف کتابوں میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. تو جس میں یہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ، حسن، حسین اور علی رضی اللہ عنہم کو بلایا، ان پر اپنی چادر اوڑھائی اور فرمایا اے اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو پاک کر دے. معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے صرف ان 4 افراد کو اپنی چادر میں داخل فرمایا. تو یہ اہل بیت صرف یہی 4 افراد ہیں، یعنی اہل ازواج مطہرات اہل بیت میں سے نہیں ہیں. یہ ایک موقف جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے. تو بھائی سب سے پہلی بات تو میں کر چکا ہوں کہ ان 7 آیات میں ایسا کوئی قرینہ نہیں کہ ازواج مطہرات کو نکالا جائے. نمبر 2، یہ جو احادیث، یہ ساری احادیث جمع کر لی جائیں، سیدہ عائشہ کی، سیدہ ام سلمہ کی، سیدہ ابو سعید الخدری کی، جتنی بھی حدیثیں اس حوالے سے آتی ہیں تمام احادیث کو جمع کر لیا جائے. کسی ایک حدیث میں ایسا کوئی قرینہ نہیں ہے کہ جی اس قرینے کی روح سے ہم ازواج مطہرات کو ہم اہل بیت سے نکالیں. لہٰذا ہم جو اس میں اگر خلاصہ دینا چاہیں، اس بات کو ختم کرنا چاہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ تمام تر لغت کی معانی دیکھ لیے جائیں، شیعہ مترجمین اور مفسرین کی جو ترجمے ہیں متعلقہ آیات کو ان کو دیکھ لیا جائے، اور اہل سنت و جماعت کے جو تراجم کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، ان سب کو جمع کیا جائے، تو ہمیں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت سے 3 مطلب مراد لیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے ازواج مطہرات جو قرآن مجید کی روح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. نمبر 2، آپ کے گھر والے یعنی اولاد بھی اس میں شامل ہے. نمبر 3، آپ کے ماننے والے. یہ 3 جو ہیں اس کو ہم اس میں شمار کر سکتے ہیں. اگر میں فائدے کے طور پر امام قرطبی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کر دوں، فقال عطاء و اکرمۃ وابن عباس ہم زوجاتہ خاصہ، کہ عطاء، اکرمہ اور ابن عباس نے کہا اہل بیت وہ صرف ازواج مطہرات ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ آیت اس بات پر نص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی اہل بیت ہیں، اس لیے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی. جس شخص کو نور معرفت حاصل ہو، قرآن میں تدبر کرنے کی عادت ہو، وہ یقیناً ایک ہی نگاہ میں جان لے گا کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بلا شک داخل ہیں، اس لیے کہ اوپر سے کلام ہی ان کے ساتھ اور انہی کے بارے میں چل رہا ہے. تو ہم
خلاصہ جو ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ صرف خانوادہ علی رضی اللہ عنہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کی اولادیں اور ان کے جو داماد ہیں بنی ہاشم اور آپ کے ماننے والے، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔